آگے چلتے ہیں. دوسری شادی، پہلی بیوی کی اجازت. اس سے کیا پتہ چلا کہ اصل مسئلہ انہوں نے بنا لیا نکاح والے تعلق کو. نکاح والا تعلق ان کے نزدیک بہت بڑی پرابلم ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. نکاح والا تعلق بہت بڑا مسئلہ ہے، حالانکہ یہ مسئلہ ہے ہی نہیں سوسائٹی کا. یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اصل مسئلہ تو سوسائٹی کے اندر غیر نکاحی تعلق کا ہے کہ نکاح ہوتے ہوئے شوہر باہر گندی گلی میں منہ مارتا ہے. یہ مسئلہ ہے. یہ مسئلہ قانون میں ڈسکس نہیں ہو رہا، یہ مسئلہ سوسائٹی میں ڈسکس نہیں ہو رہا، اور یہ مسئلہ عدالتوں میں ڈسکس نہیں ہو رہا. اس مسئلے پر قوم کے تھنکرز، مفکر، دانشور نہیں سوچتے. پتہ ہوتا ہے معاشرے کو کہ اس خبیث کی شادی ہو چکی ہے، اس کے باوجود یہ بے ایمان باہر جا کر گندی نالی میں منہ مارتا پھرتا ہے. یہ غیر نکاحی تعلق میں مبتلا ہے. اور غیر نکاحی تعلق میں مبتلا ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ دوسری شادی کی مخالفت ہے، یعنی نکاحی تعلق کی مخالفت ہے. کہ پہلی بیوی مخالفت کرتی ہے، سسرائیل مخالفت کرتا ہے، بچے مخالفت کرتے ہیں، خاندان مخالفت کرتا ہے، بلکہ اس شوہر کے جو شادی کرنا چاہتا ہے اس کے اپنے ماں باپ، اس کے بہن بھائی مخالفت کرتے ہیں کہ دوسری کیوں کر رہا. جب وہ یہ دیکھتا ہے کمزور ایمان والا بندہ کہ میرے اپنے بہن بھائی، میرے اپنے ماں باپ اور میری بیوی کے ماں باپ اور پورا سسرال اور پورا خاندان مخالفت کر رہا ہے، اور ایک ہوا سا بن گیا کہ یہ دوسری شادی کیا کہتے ہیں، اس کو ہوا بنا رہے ہیں، وہ پھر سرنڈر ہو جاتا ہے. سرنڈر ہو کے پہلی پہ گزارا کرتا ہے، وچوں پھر گندی نالی میں منہ مارتا رہتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بڑی عجب بات ہے، اس وچوں جو گندی نالی میں منہ مارتا ہے نا، اس کا اکثر اوقات پہلی بیوی کو پتا ہوتا ہے. پہلی کیا، وہ ہوتی ہے اکلوتی بیوی، کیونکہ وہ تو دوسری کو چھوڑتی ہی نہیں. وہ سمجھ آئی؟ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے میاں کو روکا ہے دوسری شادی سے، اب یہ اپنے جذبات کی تقاضے پورے کرنے کے لیے گندی نالی میں منہ مار رہا ہے. وہ دل میں مسکرا کے 32 دان پتیسے کی طرح دکھا کے برداشت کرتی ہے. وہ کہتی ہے چل جتنے مرضی زنا کر لے، میرے اوپر تو کوئی سوگن نہیں آئی نا. وہ اس وقت تک اپنے شوہر کا زنا برداشت کرتی ہے جب تک وہ شوہر دوسرا نکاح نہیں کرتا. جیسے ہی وہ شوہر دوسرا نکاح کرتا ہے، یہ چھلانگ لگا کے باہر آ جاتی ہے، فوراً جہاد کرنے لگتی ہے اس نے نکاح کیوں کیا. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا، کہا جی مریضہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جی، یہ میں اب مفہوم خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ جی بس سے باہر ہو گئی، اب میں اپنے میاں کے اس عمل کو برداشت نہیں کر سکتی. کیا عمل جی؟ کہ وہ یہ خاتون کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں اور ناجائز تعلقات ہیں، میں برداشت کرتی رہی، اب اس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، اب تو میں نے برداشت ہی نہیں کرنا. ڈاکٹر صاحب نے مجھے فون کیا، میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. شریعت جب کہتی تھی تم نے برداشت نہیں کرنا، یہ بیوی کمبخت برداشت کرتی رہی. اب جب شریعت کہتی ہے برداشت تم کرو، تو یہ کہتی ہے میں نے برداشت نہیں کرنا. شریعت نے بیوی کو حق دیا تھا کہ تیرا میاں زانی ہے، تو اس سے نکاح سے علیحدگی کے لیے کیس کر یا اس کو سلجھانے کی کوشش کر، یہ زنا کر رہا ہے. شریعت نے اختیار دیا پہلی بیوی کو کہ اپنے خاوند کا زنا برداشت نہ کر، لیکن وہاں اس نے اپنے اختیار استعمال نہیں کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے زنا ہی کر رہا ہے نا، میرے اوپر سوکن تو نہیں لا رہا. جب اس نے اسی زانیہ سے یا کسی اور زانیہ مزنیہ سے اس نے شادی کر لی، اب وہ کہتی نا چونکہ اب یہ نکاح کر چکا ہے، میرے اوپر سوکن آ چکی، میں برداشت نہیں کرتی. کیا بات ہے! جب شریعت کہہ رہی تھی تو نے برداشت نہیں کرنا، تو یہ خبیث کمبخت عورت برداشت کرتی رہی. اب جب شریعت کہتی تو نے برداشت کرنا کیونکہ وہ نکاح کر چکا ہے، جائز کام کر چکا ہے، حرام سے حلال کی طرف آ چکا ہے، اب یہ عورت کھڑی ہو گئی کہ میں نے برداشت نہیں کرنا. آج کی عورت تو اس نہج پہ پہنچ چکی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اصل مسئلہ اس معاشرے میں نکاحی تعلق کا نہیں ہے. خوشی محسوس ہونی چاہیے اگر دوسری کرتا ہے، تیسری کرتا ہے، چوتھی کرتا ہے، کیونکہ وہ حرام سے بچتا ہے. لا الہ الا اللہ. اور غم ہونا چاہیے کہ بیوی کے ہوتے وہ باہر زناکاری کرتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے. جہاں غم ہونی چاہیے وہاں خوشی، جہاں خوشی ہونی چاہیے وہاں غم ہے. لا الہ الا اللہ. اسی پہ میں آپ کو ایک اور واقعہ بتا دوں. پاکستان کی ایک بہت بڑی بلڈنگ کنسٹرکشن کمپنی ہے، اس کے کرتا درتا تھے، میرے ساتھ ان کا بڑا اچھا تعلق تھا.
آج بھی ملاقات نہیں، ابھی بھی ان سے تعلق ہے. وہ مجھے اپنے گھر میں لے کے جہاں انہوں نے دوسری شادی کی تھی، کہنے لگے کہ دیکھیں جی میں نے پہلی بیوی میری فیملی میں تھی اور دوسری بیوی میں نے کی ہے، لیکن میرا پورا خاندان یعنی ان کے اپنا خاندان ماں باپ اس دوسری شادی کو برداشت نہیں کر رہا. کہتے ہیں دیکھیں جی ہماری بھرپور کیلریز والی خوراک ہوتی ہے، ہمارے جسم کے تقاضے ہوتے ہیں، ہم بیرونی ممالک سفر کرتے ہیں، میں دوسری شادی نہ کروں تو میں گن میں پڑ جاؤں گا، گن میں پڑھوں تو شاید سب کچھ برداشت ہو جائے. میں نے شریعت کے مطابق اپنے آپ کو حرام کاریوں سے بچانے کے لیے میں نے دوسرا نکاح کیا ہے. میری اپنی برادری، میری اپنی فیملی، میرے اپنے ماں باپ، میرا اپنا گھرانہ مجھ سے ناراض ہے، وہ میری دوسری شادی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ مسلمان، یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نکاحی تعلق میں رکاوٹیں، غیر نکاحی تعلق پابندیوں سے آزاد، زنا عام نہیں ہوگا. نکاحی تعلق پر پابندیاں، تشدد نہیں بڑھے گا، قتل و غارت گری نہیں بڑھے گی، جدائی اور طلاق کی ریشو زیادہ نہیں ہوگی. مرد کو روک دیا جاتا ہے کہ تو نے دوسرا نکاح نہیں کرنا، پہلی بیوی سے اجازت لینی ہے ورنہ تو جیل جائے گا. ایمانداری سے بتائیں وہ مرد جیل کی ہوا کھانا پسند کرے گا یا پہلی کو چھوڑ کے پھر دوسری کرے گا تاکہ پہلی جا ہی نہ سکے عدالت میں، وہ بیوی ہی نہ رہے؟ ایمانداری سے بتائیں. ایسے احمقانہ قوانین سے اور ایسے احمقانہ قوانین کی امپلیمنٹیشن سے طلاق کی ریشو بڑھے گی یا کم ہوگی؟ خدا کی قسم بڑھے گی اور بڑھ رہی ہے. جس میاں کو یقین ہو جائے کہ میری پہلی بیوی عدالت جائے گی اور مجھے گرفتار کروائے گی، مجھے سرنڈر ہونا پڑے گا، وہ پہلی بیوی کی چھٹی کروا کے پھر دوسری کرے گا، یا وہ تشدد پر اتر آئے گا، قتل و غارت گری پہ اتر آئے گا. اور یہ تشدد دونوں طرف سے ہو سکتا ہے. پہلی بیوی زہر بھی دے سکتی ہے، ملکی قانون منع کر رہا ہے تو کر کیوں رہا، وہ بھی تشدد پہ اتر سکتی ہے. خدا کی احکامات سے بغاوت ہو، خدا کی قسم وہ معاشرہ تلپٹ ہو کے رہ جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. لا الہ الا اللہ. تو خواتین و حضرات، اس معاشرے کا اصل مسئلہ نکاح والے تعلق کا نہیں ہے. اس معاشرے کا اصل مسئلہ نکاح کو پھلان کر غیر نکاحی تعلق والا ہے. اور غیر نکاحی تعلق اس معاشرے سے تب ہی ختم ہو سکتا ہے جب نکاحی تعلقات میں رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں. اور جب نکاحی تعلقات میں رکاوٹیں ڈالی جائیں گی تو غیر نکاحی تعلقات بڑھتے چلے جائیں گے.